بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قادیانی نقطہ نظر ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس سے قبل مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نقطہ نظر تھا اس کو پڑھا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا نقطہ نظر پڑھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قادیانی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سوچ رکھتے ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ ہم اگر قادیانی نقطہ نظر کے متعلق اگر مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں دو ادوار ملتے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے اس کے ہر بات کے اندر دو ادوار ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، ایسے ہی اس عقیدے کے اندر بھی ہے۔ ابتدا کے اندر تقریباً 52 سال کی عمر تک جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کا عقیدہ وہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 298 موجود ہے، شہادت القرآن نام ہے کتاب کا۔ کہتا ہے کہ اس امر سے دنیا میں کسی کو بھی انکار نہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کی کھلی کھلی پیشگوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی روح سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، نہ کہ عیسیٰ بن چراغ بی بی ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے، جو ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے، ایک منصف مزاج کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا 52 سال کی عمر تک جو عقیدہ تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ مسلمانوں والا ہی تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے قلابازی لی اور جو اس نے اپنے لیے مسیحیت کا راستہ ہموار کیا یا نبوت کا راستہ ہموار کیا تو اس نے اپنے عقیدے کو بھی بدل لیا اور تمام تر روایات کو تحریف کا اس نے نشانہ بنایا، سوائے مینارہ والی روایت کی کہ وہ اس نے دمشق کے اندر مینارہ بنانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ مینارہ کی تکمیل سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، تو اپنی زندگی کے اندر وہ مینارے کو مکمل نہیں کر سکا۔ تو کتاب کے اندر جو اس کے نقطہ نظر سے کچھ باتیں لکھی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے کچھ کتب کے صفحات لاتا ہوں، کچھ باتیں مختلف کتب سے لاتا ہوں، جس سے انشاءاللہ قادیانیوں کا نقطہ نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے، مرزا قادیانی نے اپنی کتب ازالہ اوہام، تحفہ گولرویہ، نزول مسیح اور حقیقت الوحی میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مرزا بشیر احمد ایم اے قادیانی نے اپنی کتاب حقیقی اسلام میں تحریر کیا ہے۔ یہ مرزا بشیر احمد اس کا بیٹا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اس بحث کے دوران میں مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل اہم مسائل پر نہایت زبردست روشنی ڈالی۔ پہلی یہ کہ حضرت مسیح ناصری دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے جو دشمنوں کی شرارت سے صلیب پر ضرور چڑھائے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ خفیہ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے۔ ایک بات لکھی کہ صلیب پر چڑھائے گئے لیکن اللہ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا، یعنی پتہ یہ چلا کہ صلیب پر چڑھائے جانے تک کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہودیوں والا عقیدہ ہے، اور آگے جو ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لعنتی موت سے بچا لیا، یہ عیسائیوں کے ایک فرقے کے مطابق انہوں نے عقیدہ قائم کیا۔ اور یہ جو لعنتی موت اس نے کہا ہے نا، یہ صلیب کو اس نے لکھا ہے کہ صلیب جو ہے وہ لعنتی موت ہے جیسا کہ تورات کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق مقام پر بات کریں گے۔ اس کے بعد وہ خفیہ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے۔ ہجرت کر کے کہاں گئے وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اپنے ملک سے نکل کر حضرت مسیح آہستہ سفر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے، یعنی براستہ افغانستان ہزاروں کلومیٹر طے کرتے ہوئے وہ کشمیر میں پہنچے، اور وہیں 87 برس کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور وہیں ان کی قبر سری نگر کے محلہ خانیار میں موجود ہے۔ یہ جو کہا سری نگر کے محلہ خانیار میں ان کی قبر موجود ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں سوچتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، تو آخرکار اس نے اپنی تحقیق یہ بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ کشمیر کے اندر ہوئی ہے۔ یہ اوپر آپ اس کو پڑھ چکے ہیں
کہ اس نے کشمیر کے اندر ان کی وفات کو ذکر کیا اور وہیں پر ان کا مدفون ہونا بھی ذکر کیا، اور پھر اس نے اپنی عادت کے مطابق عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کی، اور اس نے ثابت کیا کہ جو کشمیر کلمہ ہے یہ اصل میں عبرانی کلمہ ہے، اور یہ دو کلمات سے بنا ہے، ایک کاف سے اور دوسرا اشیر سے، یعنی کاشیر ویسے بنا تھا اور پھر استعمال کے ساتھ ساتھ یہ کشیر بن گیا۔ اب کہتا ہے کہ عبرانی زبان میں اشیر کہتے ہیں شام کو، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شام کی طرح، فلسطین کی طرح۔ تو آگے پھر باریکیاں یہ نکالتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین سے ہندوستان کے اس علاقے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو یہاں کی آب و ہوا جو ہے اور موسم کی جو خوشگواری ہے، سرسبز و شادابی ہے، وہ شام سے مشابہت رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا نام کاشیر رکھ دیا۔ پھر الف جو ہے وہ کثرت استعمال سے ساقط ہو گیا، کشیر بن گیا، اور پھر کرتے کرتے کشمیر بن گیا۔ اور وہاں پر سری نگر کے اندر ایک قبر ہے بوزاسف کے نام سے مشہور ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ اس نے اس طرح کی فضول قسم کی باتیں اور بغیر کسی دلیل کے، جیسے اس کی عادت ہے، اس نے یہ بھی ثابت کر دیا۔ کوئی فرد بشر اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر نہیں جا سکتا، اس لیے مسیح کے زندہ آسمان پر چلے جانے کا خیال باطل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت پہ اعتراض ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروا سکتا ہے، معراج کروا سکتا ہے، وہ ایک نبی کو آسمانوں پہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ کی کتب میں اس کو ذکر کیا گیا، قرآن پاک کی آیت سے بھی استیناس ہوتا ہے، تو اگر یہ ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے یہ بھی تو دور نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے، بے شک مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ تھا، مگر اس سے مراد ایک مثیل مسیح کا آنا تھا، نہ کہ خود مسیح کا۔ پانچواں کہ مثیل مسیح کی بعثت کا وعدہ خود آپ یعنی مرزا قادیانی کے وجود میں پورا ہو گیا، اور آپ ہی وہ مسیح موعود ہے جس کے ہاتھ پر دنیا میں حق و صداقت کی آخری فتح مقدر ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے قسم کھا کر لکھا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وہ کفا باللہ شہیدن، حقیقی اسلام، صفحہ نمبر 2938۔ یہ تقریباً 5 پوائنٹس کے اندر کچھ باتیں ان کے نقطہ نظر کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے سے بنائے ہوئے ڈھکوسلے سے ہیں، اور اس نے اسی کے اوپر اپنا عقیدہ قائم کیا۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر ایک کتاب کا صفحہ لے آتا ہوں جس میں 19 جو ہے وہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کی بابت۔ چونکہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے عقیدے کو مکمل طور پہ ذکر نہیں کریں گے، اس میں خربر کریں گے اور بس نعرے لگائیں گے، کوئی دلیل نہیں لائیں گے، کبھی ایک جزی ذکر کر دی، کبھی دوسرے ذکر کر دی، موقع کی مناسبت سے وہ اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر میں ایک کتاب لے آتا ہوں، دیکھیے مرزا قادیانی ملعون کے 5 حوالہ جات سے ذیل کے نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ حوالہ جات اوپر موجود ہے، ثبوت حاضر ہیں، وہ کتاب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، صفحہ نمبر 209 پہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا، عیسیٰ علیہ السلام یہود کے حوالے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو تعزیانے نکوڑے لگائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے گالیاں سنی، عیسیٰ علیہ السلام کو تمانچے مارے گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے ٹھٹھا بحثی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام چوروں کے ساتھ صلیب دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر مصیبت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اعصاب میں کیلیں ٹھونکی گئی، عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی مصیبت موت سے کم نہ تھی، اور وہ وجیح نبی کو گرفتار کیا گیا، ہر قسم کی ذلت پہنچائی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ملحد رکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مارا، عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ تھوکا گیا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بے عزتی کی گئی۔ یعنی یہ وہ تمام تر باتیں نکات کے جو ہے ذریعے آپ کے سامنے اسکرین پر لائی گئی ہیں جو ان لوگوں کا سولی پر چڑھائے جانے کے وقت کا عقیدہ ہے یا قول ہے۔ تفصیلات آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں، میں صرف آپ کو کتاب کا تعارف بھی کروانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ چیز اس کتاب کے اندر مل سکتی ہے، اور کچھ پوائنٹ سے آپ کا جو ہے وہ اس بابت معلومات کا جو ذخیرہ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہا تھا۔ یہ تو آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا آخری جو عقیدہ کہہ لیں یا دوسرے دور کا عقیدہ کہہ لیں وہ آ گیا۔ اب میں یہاں پر وہ تمام تر قلابازیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مطالعہ قادیانیت نامی کتاب سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا قادیانی گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلتا تھا، اور قلابازیاں اس کی گرگٹ کے رنگوں سے بھی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر کتاب موجود ہے،
دیکھیے آپ کے سامنے ہے، مرزا قادیانی بقول خود اپنے خدا سے ملہم اور معمور ہو کر تجدید دین کی خاطر جو سب سے پہلی کتاب لکھی براہین احمدیہ، اس میں قرآن کی آیات سے بات ثابت کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ نیز دوسری جگہ یہ بھی لکھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے پاک کر دیں گے اور کج و ناراض کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اور یہ براہین احمدیہ میں اس نے باتیں لکھی، اور براہین احمدیہ کے بارے میں اس کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے اس کتاب کی تصدیق کی اور تعریف کی۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں اور خلا بازیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو پہلا دور ہے جو پہلے بھی آپ کو اس کا ایک نمونہ دکھایا تھا۔ یہ دیکھیے، مجھے کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ اس عاجز نے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کروٹ لی اور کہا کہ میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کم فہم لوگ اس کو مسیح موعود خیال کر بیٹھے۔ نیچے اس کے حوالے بھی موجود ہیں، حوالے آپ کے اسکرین پر نوٹ کر لیں، میں یہاں نہیں پڑھتا۔ دوسرا یہ کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اب اگلا سٹیپ تھا مسیح موعود بننے کا۔ اچھا، اور اب یہ ثابت ہوا کہ تکمیل اشاعت 1000 ششم میں ہوگی، اس لیے یہ نکلا کہ مسیح موعود 1000 ششم میں مبعوث ہوگا۔ یہ دنیا کی عمر کے اعتبار سے اس نے تفصیلات بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے نبیوں کی پیش گوئی کے مطابق یہ موعود 7ویں ہزار میں ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد کہتا ہے میرے بعد 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتے ہیں۔ ساجد کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر خاتمہ ہے، آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے، اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ اچھا، اب آگے لکھتا ہے میرے بعد کسی مسیح کے قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں، فلیس للمسیح من دونی موضع قدم بعد زمانی۔ اور اس کے بعد آگے جا کہتا ہے قرآن کریم سے مسیح کا دوبارہ آنا ثابت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے ثابت کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں۔ ایام صلح کے اندر آنے والا مسیح نبی نہیں ہوگا، اور نیچے لکھتا ہے کہ آنے والا مسیح نبی ہوگا۔ جس آنے والے مسیح کا موعود کا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اس کا انہی حدیثوں میں یہ بھی نشان دیا گیا کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام امت محمدیہ میں داخل ہیں، امت کے شمار میں ہی آ گئے ہیں۔ دوسرے مقام پر لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔ تو یہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ تھا، نظریہ تھا، وہ ملاحظہ کیا کہ کیسے بدلتا ہے، وقتاً فوقتاً ضرورت کی بنیاد پہ اس کو بدلتا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مسیح موعود عیسیٰ بن مریم ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں مثل مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے کہ مسیح موعود نبی ہوگا، کبھی کہتا ہے مسیح موعود نبی نہیں ہوگا، کبھی کہتا ہے امت محمدیہ میں داخل ہوگا، کبھی کہتا ہے کہ ان کو امت میں داخل کرنا وہ کفر ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرے بعد 10,000 آ سکتے ہیں، کبھی کہتا ہے میرے بعد کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے قرآن کریم میں مسیح کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے، دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں ہے۔ ششم ہزار کے اندر، چھٹے ہزار کے اندر مسیح موعود آئیں گے، نہیں 7ویں ہزار کے اندر آئیں گے۔ تو یہ اس کی کروٹیں ہیں، یہ اس کی جو ہے وہ گریڈ کی طرح رنگ بدلنے ہیں، اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام تر تفصیلات سے دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی وہ کیا نقطہ نظر رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب جب آپ ان سے کہیں گے نا کہ یہ کیا ہے، ایسے بدلتے ہیں عقیدہ، کبھی کیا، تو آگے سے قادیانی آپ کو کہیں گے کہ کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے۔ کتنے ایسے امور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتے ہیں جس میں بعد میں تبدیل ہوئی ہے، تو مرزا قادیانی نے بھی تبدیلی کی ہے۔ یہ مثال وہ دیتے ہیں کہ شراب کی حلت تھی، پھر حرمت آ گئی۔ ایسے ہی تحویل قبلہ ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد کے اندر وہ بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو ان یعنی عقل کے ماروں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو نسخ ہوتا ہے یا یہ تبدیلی ہوتی ہے یہ عقیدے کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ تو احکام کے اندر ہوتی ہے، اور تحویل قبلہ ہو یا حلت و حرمت شراب کی ہو وہ تو عمل ہے، عقیدہ تو نہیں ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اعمال، یعنی نسخ سے پہلے والی بات بھی درست تھی، عمل پہلا بھی درست تھا،
نسخ کے بعد والا عمل بھی درست ہے. پہلے حلت شراب تھی وہ بھی درست تھا، بعد میں حرمت شراب ہے وہ بھی درست ہے. پہلے اقصی کی طرف نماز ہے وہ بھی درست ہے، بعد میں بیت اللہ کی طرف نماز ہے وہ بھی درست ہے. جبکہ یہاں پر مرزا قادیانی وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود عیسیٰ بن مریم ہے، بعد میں کہتا ہے کہ میں مثل مسیح ہوں، میں عین مسیح ہوں. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ عقیدے کی تبدیلی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والی بات جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بعد والی بھی ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی، یا پہلی یا بعد والی. دونوں میں سے ایک بات تو ضرور جھوٹ ہے، پہلے والی یا بعد والی. مرزا قادیانی نے تو کھل کے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے تو 10 سال میں نے یہ بات کو چھپائے رکھا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر میں نے اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ کیسا خائن ہے کہ نعوذ باللہ ایک طرف سے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے وحی ہوتی ہے. اب وحی کو یہ 10 سال تک چھپائے رکھا، اس نے وحی کو 10 سال تک جو ہے وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا. تو یہ کیسا جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے. حالانکہ انبیاء کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ کبھی کسی طاغوت کے آگے، کفر کے آگے، طاقت کے آگے جھکے نہیں ہیں، ہمیشہ مقابلہ کیا ہے اور نہ کبھی تبدیلی کی ہے. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. نبی کی تو یہ شان ہے. جبکہ اس جھوٹے کی آپ حالت دیکھیں کہ یہ اس کے اندر تبدیلیاں بھی کرتا رہا، تضادات کا بھی ارتکاب کرتا رہا اور جھوٹ بھی بولتا رہا کہ میں اس کو چھپائے رکھا ہے. بہرحال میں مختصر جو ہے وہ آگے چلتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ساری جماعت سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ تمہارے جو اتنے گنجلک سا عقیدہ ہے، اس پر کوئی تمہارے پاس قرآن سے دلیل ہے، کوئی حدیث سے دلیل ہے، یا تمہارے پاس جو ہے صحابہ کی کوئی بات، کوئی قول دلیل ہے؟ اس کو بھی چھوڑیے، بعد والے 13 صدیوں کے اندر، 14 صدیوں کے اندر جو مجددین گزرے ہیں، جن کو قادیانی جماعت بھی مجدد کہتی ہے، ان میں سے کسی نے یہ باتیں اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے؟ کوئی ایک تو پیش کر دے دلیل کے طور پہ. میں یہاں پر آپ کے سامنے وہ فہرست لے آتا ہوں جس کے اندر مرزا قادیانی کی جماعت کے فرد نے مجددین کے نام جمع کیا اور مرزا بڑے شوق سے اس کتاب کو سنتا تھا. اگر وہ کتاب لیے بغیر آیا تھا مجلس میں، اس کو واپس بھیجتا تھا اور کتاب منگوا کے سنتا تھا. وہ فہرست آپ کے سامنے ہوگی 13 صدیوں کی مجددین کی جو انہوں نے بنا رکھی ہے، مرتب کر رکھی ہے. کیا ان میں سے کسی ایک فرد کا بھی قول یہ لا سکتے ہیں جس نے یہ لکھا ہو جو مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کہتی ہے؟ دیکھیے اسکرین پر آپ کے سامنے وہ فہرست موجود ہے. دیکھیے 13 صدیوں کے مجددین کی فہرست. یہاں پر عسل مصفیٰ سے 13 صدیوں کے مجددین کے نام درج کیے جا رہے ہیں. ان میں کسی قسم کی غلطی قادیانیوں کی قلم کاری کا شاخسانہ ہوگی، ہم اس سے بری ذمہ ہے. چونکہ یہ فہرست عسل مصفیٰ کے اندر خود مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے نے بنائی ہے، لکھی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصدیق اور اس کی رضامندی بھی اس پر موجود ہے، بلکہ اس کی دلچسپی بھی اس فہرست اور اس کتاب پر موجود ہے. دیکھیے پہلی صدی میں اصحاب ذیل مجدد تسلیم کیے گئے: عمر بن عبدالعزیز، سالم، قاسم اور مکحول رحمہم اللہ. دوسری صدی کے دیکھیے یہاں پر 11 نام اس نے لکھے: امام محمد بن ادریس، ابو عبداللہ شافعی سے شروع ہو رہا ہے، یہ محمد ادریس غلط ہے، محمد ابن ادریس ہے. یہ سارے جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں. ایک جگہ اس نے سنن ابن داؤد لکھا تھا کتاب کا نام، اور محمد ادریس الشافعی لکھتا ہے، تو یہ بھی ان کی غلطی اور انہی کی قلم کاری کا شاخسانہ ہے. تیسری صدی کے مجددین کے نام دیکھیے 10 نام ہیں. چوتھی صدی کے بھی انہوں نے 11 نام لکھے ہیں. پانچویں صدی کے 6 نام ہیں. چھٹی صدی کے 8 نام ہیں، اور 7ویں صدی کے 7 نام ہیں. 8ویں صدی کے انہوں نے 4 نام لکھے ہیں. 9ویں صدی کے تقریباً 4 نام لکھے ہیں، جس کے اندر سید محمد جون پوری کو بھی اس نے ذکر کیا ہے. سید محمد جون پوری بھی ایک مستقل عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت یا مہدی رضی اللہ عنہ کے عنوان کے مطابق. 10ویں صدی کے مجدد یہ 3 نام ذکر کیے ہیں. 11ویں صدی کے مجددین میں بھی 3 نام ذکر کیے ہیں. 12ویں صدی کے مجددین میں 7 نام ذکر کیے ہیں، اور 13ویں صدی کے مجددین میں 5 نام ذکر کیے ہیں. آخر میں لکھتا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بعض ممالک میں بعض بزرگ ایسے بھی ہوں جن کو مجدد مانا گیا اور ہمیں اطلاع نہ ملی ہو. اثر مصفیٰ جلد اول صفحہ نمبر 162 تا 165 ایڈیشن 2. مرزا خدا بخش کی صدیقی فہرست میں 13 صدیوں کے مجددین کی تعداد 83 بنتی ہے. نیچے وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کتاب کو بڑے شوق سے سنتا تھا اور باقی
جو اس کی دلچسپی تھی وہ بھی آپ سے پہلے ذکر کر دی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ عقیدہ ذکر کیا ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرزا کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اور ایسے ہی نہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی کے جماعت کے پاس کسی مجدد کا کوئی قول ہے۔ اب رہ گئی بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس سے کیا فائدہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ مستقل سوال آ رہا ہے، پھر وہاں پہ ذکر کریں گے کہ اگر مرزا قادیانی کی جو یہ باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس سے یہ بعد والا اس کا عقیدہ کیا میں مثل مسیح ہوں، یہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو حدیث کے اندر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی 100 سے زائد نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی میں تو اس میں سے کوئی ایک نشانی کیا اس کا کوئی سینکڑواں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہیں اکتفا کرتے ہیں، ویڈیو کا دورانی کافی بڑھ گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان کے تحت آنے والے دیگر جو سوالات ہم کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی عقیدے پر ہی کاربند رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔